السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص دستاویز پر بات کریں گے، این فرینک کی ڈائری۔ اس کے کچھ منتخب حصوں پر ہم ذرا گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران لکھی گئی تھی، جب نیدرلینڈز پر نازیوں کا قبضہ تھا، اور یہ ایک نوجوان لڑکی کی ذاتی تحریریں ہیں۔ جی بالکل۔ این کو یہ ڈائری اس کی 13ویں سالگرہ پر ملی تھی، اور اس میں وہ تقریباً 2 سال قید ہیں جو اس نے اپنے خاندان اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمسٹرڈیم میں ایک خفیہ جگہ اینیکسی میں گزارے۔ ہاں، وہ اینیکسی والی بات۔ جی، تو یہ صرف روزمرہ کے واقعات نہیں ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک نوجوان ذہن کیسے سوچتا ہے، کیسے بدلتا ہے، شدید دباؤ میں، مطلب انتہائی مشکل حالات میں انسانی رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ امید، مایوسی، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ان تجربات سے کچھ اہم باتیں سمجھنا ہے۔ بالکل۔ یہ ڈائری ہمیں تاریخ کے ایک بہت تاریک دور میں ایک انتہائی ذاتی کھڑکی دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو قید والے حالات تھے، وہ ایک نوجوان لڑکی کی شخصیت پر، اس کے رشتوں پر، دنیا کو دیکھنے کے انداز پر کیسے اثر انداز ہوئے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں، یہ انسانی جذبے کی، اس کی لچک کی ایک بہت طاقتور مثال بھی ہے۔ تو آئیے ان تحریروں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، جون 1942 میں جب این نے لکھنا شروع کیا، جی، تو اس وقت تو اس کی زندگی بظاہر تو عام ہی لگتی ہے نا؟ اسکول، سہیلیاں، چھوٹی موٹی شرارتیں۔ ہاں، شروع میں تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اس نے ڈائری لکھنا شروع کیوں کی؟ کیا یہ صرف اس لیے کہ سالگرہ پر تحفہ ملا تھا، یا کوئی اور بات تھی؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہری بات تھی۔ این خود لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اسے ایک سچے دوست کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اچھا۔ کوئی ایسا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ وہ ایک مشہور کہاوت بھی دہراتی ہے کہ کاغذ میں لوگوں سے زیادہ صبر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جس پر آپ پورا بھروسہ کر سکیں۔ یہ خود میں ایک بڑی بات ہے۔ صحیح۔ اس نے اپنی ڈائری کو کٹی کا نام بھی دیا تھا، اور اس سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ واقعی اس کی دوست ہو۔ اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب باہر کی دنیا وہ تو تیزی سے بدل رہی تھی۔ جی، بہت تیزی سے۔ مئی 1940 کے بعد یہودیوں پر پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ پیلا ستارہ پہننا۔ ہاں بالکل۔ محسوس اوقات میں ہی خریداری کر سکتے تھے، ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکتے تھے، سائیکلیں ضبط ہو گئی تھیں۔ کیا ان پابندیوں کا، ان کے بوجھ کا ذکر کرتی ہے اپنی شروع کی تحریروں میں؟ ہاں، وہ ان کا ذکر کرتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع کی تحریروں میں وہ جو ٹین ایج کے عام باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بہت ہیں۔ اچھا، جیسے لڑکوں کا ذکر ہے، سہیلیوں سے نوک جھونک، اسکول کے قصے۔ وہ ایک استاد کا ذکر کرتی ہے، مسٹر کیسنگ۔ ہاں، وہ ریاضی کے استاد۔ جی، ریاضی کے استاد۔ وہ این کے زیادہ بولنے پر ناراض ہوتے تھے اور سزا کے طور پر اسے مضمون لکھنے کو دیتے تھے۔ ہاں۔ اور این بھی خیر کافی ذہین تھی، اس نے آخری مضمون نظم کی صورت میں لکھا، کویک 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 سیڈ مسٹریس چیٹر بیک۔ اچھا۔ جس سے استاد اتنے خوش ہوئے کہ پھر اسے کبھی سزا نہیں دی۔ تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ شدید دباؤ کے باوجود زندگی کی وہ جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں وہ باقی تھیں۔ لیکن پھر جولائی 1942 میں سب کچھ اچانک بدل گیا۔ جی بالکل۔ اس کی بہن مارگوٹ کو وہ کال اپ نوٹس ملا جو بنیادی طور پر تو ملک بدر کرنے اور کیمپوں میں بھیجنے کا حکم تھا۔ ہاں، وہی تھا۔ اس نوٹس نے سب کچھ بدل دیا۔ روپوشی کا فیصلہ فوری طور پر کرنا پڑا۔ فوراً؟ جو منصوبہ تھا اس سے بھی پہلے؟ جی، منصوبہ تو بعد کا تھا، شاید 10 دن بعد کا، لیکن اس نوٹس کی وجہ سے انہیں فوراً اسی وقت اس خفیہ پناہ پہ اینیکسی میں جانا پڑا۔ ہو خدایا! یہ اینیکسی اس کے والد آٹو فرینک ان کے دفتر کی عمارت میں ہی تھی، پیچھے کی طرف۔ اچھا۔ اور یہاں ایک بہت اہم لمحہ آتا ہے جو این کی ترجیحات دکھاتا ہے۔ کیا؟ جب وہ سامان باندھ رہی تھی تو اس نے سب سے پہلے اپنی ڈائری بیگ میں رکھی۔ اور اس نے لکھا بھی کہ یادیں مجھے کپڑوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ 13 سال کی لڑکی کے لیے یہ سوچنا غیر معمولی بات ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور پھر اینیکسی میں زندگی شروع ہوئی، والد کے دفتر کی عمارت کے پچھلے حصے میں چھپی ہوئی جگہ۔ جی۔
پہلے فرینک خاندان یعنی 4 لوگ، پھر وین ڈان خاندان آیا، والدین اور بیٹا پیٹر، ہاں، وہ 3 لوگ، تو 7 ہو گئے۔ اور بعد میں 8ویں فرد بھی آئے، دانتوں کے ڈاکٹر مسٹر ڈیسل۔ جی، الفریڈ ڈسل۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں 8 لوگ اور دن بھر مکمل خاموشی، یہ کیسا رہا ہوگا؟ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ناقابل تصور حد تک مشکل تھا۔ دن کے وقت جب نیچے دفتر میں کام ہوتا تھا تو انہیں بالکل خاموش رہنا پڑتا تھا۔ بالکل، مطلب ہلکی سی آواز بھی نہیں؟ جی، پائپوں سے پانی بہنے کی آواز بھی خطرہ لگتی تھی۔ نہانے کے لیے صرف ایک ٹھپ تھا جو باری باری مختلف کمروں میں استعمال ہوتا تھا۔ اوہ! اور سب سے بڑھ کر باہر نہ جا سکنے کی اذیت اور پکڑے جانے کا خوف ہر وقت۔ این بعد میں لکھتی ہے کہ یہ خوف اسے جسمانی طور پر محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی بوجھ ہو۔ اتنے قریب رہنے سے ظاہر ہے آپسی تعلقات پر بھی بہت دباؤ پڑا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ این اپنی ڈائری میں ان رشتوں کی پیچیدگیوں کا کافی کھل کر ذکر کرتی ہے، خاص طور پر اپنی والدہ کے ساتھ اس کا رشتہ۔ ہاں، یہ ڈائری کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ این کا اپنی والدہ ایڈتھ کے ساتھ تعلق شروع سے ہی کچھ مشکل تھا۔ اچھا؟ اور اینکسی کی قید نے اسے اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ این کو لگتا تھا، یا کم از کم وہ ایسا لکھتی ہے، کہ اس کی والدہ اسے سمجھتی نہیں ہیں، اس پر تنقید کرتی ہیں۔ اور وہ یہ بھی محسوس کرتی تھی کہ والدہ اس کی بڑی بہن مارگوٹ کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اوہ، یہ تو مشکل صورتحال ہے۔ جی، وہ اپنے والد اوٹو سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ان کی توجہ چاہتی تھی، ان کی منظوری چاہتی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں اپنی تحریروں میں این اپنی والدہ کے ساتھ اپنے رویے پر پچھتاوے کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اچھا؟ جی، یہ اس کی بڑھتی ہوئی خود شناسی، مطلب خود کو سمجھنے کی صلاحیت، اس کی علامت ہے۔ وہ اپنی غلطیاں ماننے لگی تھیں۔ اور یہ صرف اپنے خاندان تک محدود نہیں تھا، دوسرے جو لوگ تھے نیکسی میں، ان کے ساتھ بھی تعلقات میں اتار چڑھاؤ آئے۔ بالکل، وین ڈان میاں بیوی کے جھگڑے تو عام تھے۔ اچھا۔ این مسز وین ڈان کو اکثر خود پسند اور جھگڑالو سمجھتی تھیں۔ مسٹر وین ڈان کو کھانے پینے اور سگریٹ پر غصہ آ جاتا تھا۔ اور وہ جو 8ویں صاحب آئے تھے، مسٹر ڈیسل؟ ہاں، مسٹر ڈیسل، انہیں این کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑا تھا۔ اوہو، یہ تو اور مشکل ہو گیا ہوگا۔ جی، مسٹر ڈیسل اپنی صفائی پسندی اور کچھ دوسری عادتوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر جب وہ باہر کی دنیا کی خوفناک خبریں لاتے تھے تو تناؤ بڑھ جاتا تھا۔ کیسی خبریں؟ یہودیوں کی گرفتاریوں کی، ویسٹربورگ کیمپ کے حالات کی، گیس چیمبرز کی افواہیں، یہ سب سن کر ظاہر ہے خوف بڑھتا تھا۔ یقیناً۔ لیکن ایسا نہیں کہ سب کچھ منفی ہی تھا، کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، اکٹھے کھانا پکانا، سالگرہ منانا یا خانقاہ جیسے تہوار منانا۔ ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے تحائف اور نظمیں لکھتے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ جی، یہ چھوٹے چھوٹے لمحات تھے جو انہیں جوڑے رکھتے تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی انسانی تعلقات کی وہ جو پیچیدگیاں ہیں وہ کیسے برقرار رہتی ہیں۔ اور اسی دوران این خود بھی بدل رہی تھی۔ یہ صرف حالات کا رد عمل نہیں تھا، یہ ایک نوجوان لڑکی کی اندرونی نشو و نما بھی تھی۔ یقیناً، میرے خیال میں یہ ڈائری کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ کیسے؟ این اپنی شخصیت کے 2 رخ بیان کرتی ہے، ایک بیرونی این جو شوخ ہے، زندہ دل ہے، باتیں کرتی ہے، اور ایک اندرونی این جو زیادہ گہری ہے، زیادہ سنجیدہ، حساس۔ اور یہ اندرونی این، وہ کہتی ہے، صرف اس کی ڈائری کٹی جانتی ہے۔ اچھا۔ وہ اپنی خامیوں پر غور کرتی ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتی ہے، بہتر بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ یہ صرف ٹین ایج کی تبدیلی نہیں لگتی۔ نہیں، یہ سے زیادہ ہے۔ یہ قید و بند کے حالات میں اپنی ذات کو سمجھنے کی ایک بہت تیز رفتار کوشش تھی۔ اس کے ذاتی نشو و نما میں وہ جو پیٹر وین ڈان تھا، اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی اہم رہا۔ جی، بہت اہم۔ شروع میں تو وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، ہے نا؟ شروع میں اسے وہ شرمیلا اور تھوڑا بورنگ سا لگتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان میں قربت بڑھی، شاید اس لیے کہ دونوں تنہا محسوس کرتے تھے۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کے والدین انہیں نہیں سمجھتے۔ اچھا، مشترکہ زمین مل گئی۔ جی، وہ اٹاری میں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، اپنے خیالات، اپنے احساسات، مستقبل کے خواب، ان سب پر۔ این کے لیے یہ شاید پہلا رومانوی تجربہ تھا جس کا وہ بڑی ایمانداری سے ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ ان کے پہلے بوسے کا بھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ این کو پیٹر سے کچھ مایوسی بھی ہوئی۔ اسے لگا کہ پیٹر میں وہ ذہنی گہرائی یا وہ عزائم نہیں ہیں جو وہ خود محسوس کرتی تھی۔ اچھا۔ تو یہ تعلق بھی ایک طرح سے اس کی اپنی جذباتی پختگی کا آئینہ دار ہے۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا چاہیے۔ این اپنی جسمانی تبدیلیوں اور بلوغت کے بارے میں بھی بہت کھل کر لکھتی ہے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے تو کافی غیر معمولی بات رہی ہوگی۔ بالکل، بہت غیر معمولی۔ وہ اپنے جسم میں آنے والی تبدیلیوں پر غور کرتی ہے، حیض کی خواہش کا ذکر کرتی ہے، جنسیت کے بارے میں اس کا تجسس۔ اور وہ ان موضوعات پر پیٹر سے بھی بات کرتی ہے؟ جی کرتی ہے۔ یہ اس کی ایمانداری دکھاتا ہے اور اپنی ذات کو، اپنے وجود کو سمجھنے کی شدید خواہش۔ وہ صرف واقعات نہیں لکھ رہی تھی، وہ اپنی شناخت کے ہر پہلو کو کھنگال رہی تھی۔ ان تمام داخلی اور خارجی مشکلات کے بیچ کیا کوئی ایسی چیز تھی جو اسے امید دیتی تھی، کوئی سکون کا ذریعہ؟ ہاں، دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ اچھا، ایک تو فطرت۔ فطرت؟ اینکسی میں رہتے ہوئے؟ جی، اٹاری میں ایک کھڑکی تھی، وہاں سے آسمان نظر آتا تھا، بادل، چاند، اور خاص طور پر ایک شاہ بلوت کا درخت تھا، چسنٹ ٹری۔ اوہ! این کے لیے فطرت جیسے خوبصورتی، آزادی اور خدا کی موجودگی کی علامت تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ جب بھی وہ مایوس ہوتی، کھڑکی سے باہر دیکھنا اسے سکون دیتا تھا۔ فطرت اس کے لیے ایک قسم کی، آپ کہہ لیں، روحانی پناہ گاہ تھی۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز تھی اس کی لکھنے کی خواہش، اس کا عزم۔ یعنی ڈائری لکھنا؟ ڈائری لکھنا تو تھا ہی، لیکن وہ کہانی اور مضامین بھی لکھ رہی تھی۔ اس کا ایک بڑا خواب تھا، کیا؟ ایک صحافی یا مصنف بننا۔ اسے یقین تھا کہ لکھنا اسے زندہ رکھے گا، یہاں تک کہ موت کے بعد بھی۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور پھر مارچ 1944 میں اس نے ریڈیو پر ایک اعلان سنا کہ جنگ کے بعد لوگوں کی ڈائریوں اور خطوط کو جمع کیا جائے گا، تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اچھا، اس اعلان نے اسے بہت تحریک دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ڈائری کو ایک کتاب کی شکل دے گی۔ اس نے اس کا نام بھی سوچ لیا تھا، دی سیکرٹ اینکس۔ واہ! تو لکھنا اس کے لیے صرف جذبات کا اظہار نہیں تھا، یہ اس کی بقا کی حکمت عملی تھی اور مستقبل کی امید بھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اتنے خوف اور غیر یقینی کے عالم میں وہ مستقبل کے لیے اتنے واضح منصوبے بنا رہی تھیں۔ جی، وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہی، وہ جنگ، یہود دشمنی، انصاف، ان جیسے بڑے موضوعات پر بھی غور کرتی تھیں۔ ہاں بالکل۔ وہ باہر کی دنیا میں یہودیوں پر جو ظلم ہو رہے تھے، ان کی خبریں سن کر شدید دکھ محسوس کرتی تھی۔ وہ جنگ کے مقاصد پر سوال اٹھاتی تھی۔ اس میں کوئی تضاد بھی نظر آتا ہے؟ مطلب امید اور مایوسی کے بیچ؟ ہاں بالکل نظر آتا ہے۔ کبھی وہ بہت مایوس ہو جاتی ہے، کبھی اسے پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہودی اس امتحان سے گزر کر دنیا کے لیے ایک مثال بنیں گے۔ وہ خواتین کے کردار پر بھی غور کرتی ہے، معاشرے میں ان کے کمتر مقام پر سوال اٹھاتی ہے، ان کے لیے زیادہ احترام کا مطالبہ کرتی ہے۔ 13، 14، 15 سال کی عمر میں یہ سب سوچنا؟ جی، یہ سب ایک نوجوان ذہن کی غیر معمولی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اگست 1944 میں سب کچھ ختم ہو گیا، ڈائری اچانک رک جاتی ہے۔ جی، 4 اگست 1944 کو کسی نامعلوم مخبر کی اطلاع پر اینکسی پر چھاپا مارا گیا۔ او خدایا! اور تمام 8 مکینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 8 کے 8؟ جی، انہیں پہلے نیدرلینڈز میں ویسٹربوک ٹرانزٹ کیمپ بھیجا گیا اور پھر وہاں سے پولینڈ میں اوشوٹز برکناؤ ڈیتھ کیمپ۔ آشوٹز؟ جی، این کے والد آٹو فرینک، ان کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ این اور اس کی بہن مارگوٹ کو بعد میں جرمنی کے برگن بیلسن کیمپ منتقل کیا گیا۔ اور وہاں وہ جنگ کے خاتمے سے صرف چند ہفتے پہلے 1945 کے شروع میں ٹائفس کے مرض سے ہلاک ہو گئیں، دونوں بہنیں۔ یہ جاننا کہ وہ اتنی ذہین، اتنی حساس، زندگی سے بھرپور لڑکی، اس کا انجام اتنا المناک ہوا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ بلا شبہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن این فرینک کی کہانی صرف اس کی المناک موت تک محدود نہیں ہے۔ اس کی ڈائری، جسے اس کے والد نے جنگ کے بعد شائع کروایا، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے۔ جی، یہ صرف ظلم کی داستان نہیں ہے، یہ امید کی، انسانیت کی، اور وہ جو ٹین ایج کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک لازوال بیان ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نفرت اور تعصب کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر فرد کی کہانی، ہر آواز اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس کی وہ جو خواہش تھی لکھنے کی۔ جی، این کی لکھنے کی شدید خواہش نے واقعی اسے بالکل اسی طرح جیسے وہ چاہتی تھی موت کے بعد بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انتہائی قید و بند، شدید خوف کے عالم میں انسان اپنی شناخت، اپنی انسانیت کو کیسے برقرار رکھتا ہے۔
اور لکھنے کے ذریعے اپنی آواز کو بچانے کی جدوجہد یہ ہمیں آج کیا سکھا سکتی ہیں؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔